آج میں آپ کے لیے غلام محمد قاصد صاحب کی غزل لے کر آیا ہوں. جی ہاں، وہی غزل جس کا بے پناہ معروف شعر ہے کہ تم یوں ہی ناراض ہوئے ہو ورنہ میں خانے کا پتہ. تم یوں ہی ناراض ہوئے ہو ورنہ میں خانے کا پتہ. ہم نے ہر اس شخص سے پوچھا جس کے نین نشیلے تھے. جی ہاں، وہی غزل. اور مگر آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ پیج کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں اور فالو کریں، زیادہ سے زیادہ شیئر کریں. لائک کرنا، فالو کرنا اور شیئر کرنا مت بھولیں. جہاں شیئر کریں اپنے دوست احباب سے، ان سے بھی ریکویسٹ کریں کہ لٹریچر کا پیج ہے، اسے آگے وہ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں. ان سے بھی کہیں کہ فالو کریں، لائک کریں، گروپس میں بھی اسے آپ شیئر کریں. اور غلام محمد قاصد صاحب کی بے پناہ عمدہ اور معروف غزل. شوق برہنہ پا چلتا تھا، برہنہ پا ننگے پاؤں. شوق برہنہ پا چلتا تھا اور رستے پتھریلے تھے. شوق برہنہ پا چلتا تھا اور رستے پتھریلے تھے. مگر ہوا کیا پھر دیکھیے. شوق برہنہ پا چلتا تھا اور رستے پتھریلے تھے. گھستے گھستے گھس گئے آخر کنکر جو نوکیلے تھے. شوق کو کوئی نہیں ہرا سکا. پتھروں کی جو نوکیں ہیں، کنکروں کی جو نوکیں ہیں، وہ گھس گئیں. کیا کہنے، یہی کمٹمنٹ ہوتی ہے کسی بھی رویے میں، کسی بھی شعبے میں، کسی بھی جذبے میں، کسی بھی رشتے میں، کسی بھی تعلق میں. شوق برہنہ پا چلتا تھا اور رستے پتھریلے تھے. گھستے گھستے گھس گئے آخر کنکر جو نوکیلے تھے. اور خارے چمن تھے شبنم شبنم، پھول بھی سارے گیلے تھے. خارے چمن یعنی کہ چمن کے جو خار تھے، کانٹے تھے. خارے چمن تھے شبنم شبنم، پھول بھی سارے گیلے تھے. شاخ سے ٹوٹ کے گرنے والے پتے پھر بھی پیلے تھے. دیکھیے ایک دم سے کیسی یاسیت آئی ہے کہ شبنم جب گرتی ہے تو وہ تفریق نہیں کرتی ہے کہ پھول پر گرے گی اور کانٹوں پر نہیں گرے گی. سب پر یکساں گرتی ہے. یہ نظام ہے قدرت کا، یکساں تقسیم ہوتی ہے. مگر پھر بھی کچھ پر بہار آتی ہے، کچھ پتوں پہ کچھ پیلے رہ جاتے ہیں. خارے چمن تھے شبنم شبنم، پھول بھی سارے گیلے تھے. خارے چمن تھے شبنم شبنم، پھول بھی سارے گیلے تھے. شاخ سے ٹوٹ کے گرنے والے پتے پھر بھی پیلے تھے. اور سرد ہواؤں سے تو تھے ساحل کی ریت کے یارانے. سرد ہواؤں سے تو تھے ساحل کی ریت کے یارانے. لو کے تھپیڑے سہنے والے صحراؤں کے ٹیلے تھے. تابندہ تاروں کا تحفہ صبح کی خدمت میں پہنچا. تابندہ تاروں کا تحفہ صبح کی خدمت میں پہنچا. رات نے چاند کی نظر کیے جو تارے کم چمکیلے تھے. آہا کیا کہنے. تابندہ تاروں کا تحفہ صبح کی خدمت میں پہنچا. آپ نے دیکھا جو تارے زیادہ چمکدار ہوتے ہیں وہ صبح تک آپ کو نظر آتے رہتے ہیں، اور جو نسبتاً کم چمکدار ہوتے ہیں، کم چمکیلے ہوتے ہیں، وہ رات کو ہی بجھ جاتے ہیں. جیسے جیسے صبح کی پاؤ پھوٹنا شروع ہوتی ہے ان کا وجود ہمارے لیے. اور یہی شاید کائنات کی جو مختلف چیزیں ہیں ان سے زندگی کے رویے جو ہیں ان کو جوڑتا ہے، اور پھر نئے نئے رستے، نئے نئے رویے، نئے نئے جہان جو ہے وہ سجاتا ہے. شعر سنیے گا. تابندہ تاروں کا تحفہ صبح کی خدمت میں پہنچا. تابندہ تاروں کا تحفہ صبح کی خدمت میں پہنچا. رات نے چاند کی نظر کیے جو تارے کم چمکیلے تھے. رات نے چاند کی نظر کیے جو تارے کم چمکیلے تھے. سارے سپیرے ویرانوں میں گھوم رہے ہیں بین. سارے سپیرے ویرانوں میں گھوم رہے ہیں بین لیے. سارے سپیرے ویرانوں میں گھوم رہے ہیں بین لیے. آبادی میں رہنے والے سارے سپیرے ویرانوں میں گھوم رہے ہیں. سارے سپیرے ویرانوں میں گھوم رہے ہیں بین لیے. مگر آبادی میں رہنے والے سانپ، آبادی میں رہنے والے سانپ بڑے تیز ہیں. اور تم یوں ہی ناراض ہوئے ہو ورنہ میں خانے کا. تم یوں ہی ناراض ہوئے ہو، تم یوں ہی ناراض ہوئے ہو ورنہ میں خانے کا پتہ. ہم نے ہر اس شخص سے پوچھا جس کے نین نشیلے تھے.
کون غلام محمد قاصر بیچارے سے کرتا بات، یہ چالاکوں کی بستی تھی کون غلام محمد قاصر بیچارے سے کرتا بات، یہ چالاکوں کی بستی تھی اور حضرت شرمیلے تھے، آبادی میں رہنے والے صاحب بڑے تم یوں ہی ناراض ہوئے ہو، ہم نے ہر اس شخص سے پوچھا اس کے لین نشین آبادی میں رہنے والے صاحب آپ میں سے غلام محمد قاصر صاحب، اور درخواست ہے کہ زیادہ سے زیادہ پیج کو لائک کیا کیجیے، فالو کیا کیجیے، اور زیادہ سے زیادہ شیئر کیا کیجیے، پیج کو لائک کرنا، فالو کرنا، شیئر کرنا مت بھولیے، ہماری ٹیم کا حوصلہ اس سے بڑھتا ہے، اور جو کچھ آپ سننا، دیکھنا، پڑھنا، ضرور ہمیں لکھ بھیجیے، آپ کے حکم کی تعمیل ہوگی، آپ سے صرف درخواست ہے کہ لائک، فالو اور شیئر ضرور کیجیے۔ گاڈ بلیس۔